ہیلو ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چلڈرن اسٹوری چینل۔ اور آج میں اپنی بک کی ٹرانسلیشن اردو میں کرنے والی ہوں، چیپٹر نمبر 6 کی دوستانہ الو۔ 3 دن اور راتوں تک پیہو اور موتی سرگوشی کے جنگل میں گھومتے رہے، جہاں درخت کے پھولے بھالے گیت گنگناتے تھے اور ستاروں پتوں کے پیچھے چھپ جاتے تھے۔ چوتھی رات جیسے ہی کائے والے زمین پر دھند چھا گئی، جیسے کسی چیز کے اوپر بڑے بڑے پروں کو دھند مارا اور سر پر میں بدل گیا۔ انہوں نے ایک بلند و بالا الو کی خاموشی سے اترتے ہوئے دیکھا تو اس کے پروں کو گھڑی کے کام میں تراشا گیا اور اس کی آنکھوں میں پیتل کے چشموں کی چمک رہی تھی کہ ہوا کے چھوٹے برجموں کی پیش کرتی تھی۔ وہ ایک نرم تھپکے کے ساتھ اترا اور اس کے تیلوں پتھروں ٹکرائے۔ پروفیسر ہوٹ کہاں گئے؟ ہاں، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا، اس کی آواز پارچمنٹ کی صفحات پر پلٹ رہی تھی۔ وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے بچے۔ پیہو پیچھے ہٹ گئی کیونکہ موتی نیچے گرا تھا، لیکن الو صرف کہکا لگا رہا تھا، ستاروں کے نقشوں کے ساتھ کڑھائی والے کروٹ کو ایڈجسٹ کر رہا تھا۔ اپنے بازو کے نیچے سے اس نے ایک چمکتا ہوا تور مار کھینچا جو موسم سے بند تھا اور جو منجمد بجلی کی طرح چمکتا تھا۔ یہ ایک اسٹار بورن اسکرول ہے، یہ نااہل ہاتھوں کو جلا دیتا ہے۔ اس نے اسے اس کی پیشکش کی۔ عارضی طور پر پیہو باہر پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں کاغذ کو چھوتی تھیں، تورمار آگ سے نہیں بلکہ ایک پرسکون نیلی چمک کے ساتھ بھڑکتا تھا جو موسیقی کے نوٹوں کی طرح اس کی جلد پر رقص کرتا تھا۔ پیج نمبر 46۔ تم نے دیکھا؟ ہوٹ مسکرایا۔ تمہارا خون وہی تعدد گاتا ہے جو قدیم لوگوں نے گایا تھا۔ اس نے تورمار کو کھولا، لیکن ایک ہولوگرام ہوا میں پھیل رہا تھا۔ سفید لیب کوٹ میں ایک چھوٹا زارقون کیپٹن آریہ کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ زارقون ایک زمانے میں ہمارے دور کا سب سے بڑا سائنسدان تھا، ہوٹ نے کہا، لیکن اس کے کوانٹم ریفٹ انجن نے ایک روح کے ساتھ سائے میں پھاڑ دیا۔ پیہو نے تصاویر کو بگڑی ہوئی تصویروں کو دیکھا۔ زارقون تقسیم سایہ کے ٹکڑوں کو جادوگھر کے نقشوں میں پھیل گیا۔ ہوٹ نے قبر بنا لی، یعنی کہ ایک قبر بنائی تھی، اس نے بنا لی۔ ایک سایہ کہ اس کے سینے میں رہتا تھا، اسے تباہ کر دو اور باقی ٹوٹے ہوئے ہم آہنگی کے طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ اپنی چادر کے نیچے چھپی ہوئی جیب سے ہوٹ نے ایک چمکتا ہوا پنکھ کوئل پیدا کیا۔ اس کی نب کو ایک چھوٹے سے ڈومیکیپ کی طرح ٹمٹما رہی تھی۔ یہ مائع ستاروں کی روشنی سے لکھے گا۔ اس کی نانو بوٹ سیاہی نقشوں اور بلیو پرنٹس سچائیوں کو دنیا بھول گئی ہے، پیہو نے اسے ادب سے کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ بول پاتی کہ پروفیسر ہوٹ بائیں آنکھ سرخ ہو گئی۔ ایک تیز اچانک خراب، ایک پنکھ اڑ گئے۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ میرے ذریعے الو چیختا ہوا پکڑنا شروع ہوا کہ وہ کائیں کائیں کر کے چلایا۔ اس نے ایک بار پڑپڑاتے ہوئے پیہو اور موتی کو پیچھے کی طرف ہلایا۔ درمیانی حرکت جمنے سے پہلے سیکنڈ میں عظیم الو پتھر کا بن گیا۔ پروں کو پھیلایا اور امتناع کی آنکھیں بھی پھیلی ہوئی تھیں۔ پیہو نے اسکرول اور لحاف کی مضبوطی سے پکڑا اسے۔ اور آپ نے جو شروع کیا اسے ہم ختم کریں گے پروفیسر۔ وہ کوا بھاگ گیا۔
پیج نمبر 49۔ اسٹار بورن اسکرول سے پیش کیے گئے نقشے کے بعد پیہو ایک ایسے کلیئرنگ پر پہنچ گئی جہاں وقت جھکا ہوا محسوس ہوتا تھا اور گھاس کا ایک دائرہ جو ہوا میں پرندے کو چھوتا تھا۔ وہاں ایک جھونپڑی کھڑی تھی جس میں چکن کے بہت بڑی ٹانگوں اور پر توازن رکھا گیا تھا۔ گلیئرز ہر ایک کے ساتھ گھوم رہی تھی۔ اس کے فریش بورڈن کے نیچے پائپوں نے بھاپ رہی تھی کہ اس میں زنگ اور گلاب کی پکڑیاں کی بو آ رہی ہے۔ جھونپڑی جیسے ہی وہ قریب آئی اس کا دروازہ سکسیکتی کے ساتھ کھلا۔ پیج نمبر 51۔ اندر کمرہ سے چمکتی ہوئی شیشوں کی الجھے ہوئے جڑوں کی نیٹ اور ورکس اور تہتے ہوئے تومار کے ساتھ زندہ تھا جو خود کو ہوا کے وسط میں دوبارہ ترتیب دیتے تھے۔ بیچ میں موری کاکا بیٹھا ہوا تھا۔ ایک موسمی ہجوم تھا جس میں زندہ بلیوں کی چوٹیاں تھیں، چھوٹے چھوٹے پھول کے کھلتے تھے اور جب وہ مرتے تھے۔ اس نے داغدار جیسی آنکھوں کو دیکھا تو الو کے پروں والی لکڑی آ گئی۔ اس نے ہاتھ ہلایا۔ پیہو نے جو تومار اٹھا رکھا تھا وہ فضا میں اڑتے ہوئے اس کے پاس پہنچا۔ آپ کے والد نے صرف جادو نہیں گایا، پوری موری کاکا نے کہا۔ اس نے اسے انجینئر کیا اور اس کے ایجاد کیا، اس کے گانوں کی حقیقت کو خود ہی دوبارہ لکھا۔ اس نے اپنی واکنگ اسٹک کی تھپتھپا دیا اور ایک ہی ہولوگرام جل گیا۔ کیپٹن آریہ سیاہ دھات کی ایک ٹاور کے نیچے جکڑا ہوا تھا، اس کا جسم سیاہ مادے سے آدھا کیا گیا تھا، اس کے ہاتھ اب بھی بغیر فال کی روشنی سے چمک رہے تھے۔ 52۔ اسے شیڈو ٹاور میں رکھا ہوا تھا لیکن انجینئر عام نہیں ہے۔ اس نے پروجیکشن میں زارکون کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ زارکون کی روح 7 ٹکڑوں میں بٹ گئی تھی۔ 6 جادو کے گھر میں چھپے ہوئے تھے لیکن 7واں لنگڑا دوسروں کو یا اس کے سینے میں رہتی تھی۔ اسے تباہ کر دو اور باقی ڈومینوز کی طرح گر جائیں گے۔ ایک شیلف سے موری کاکا نے ستاروں کی دھات سے بنا ہوا ایک عجیب سا کمپاس کھینچا اور اس کی سطح کو رنوں سے بنی ہوئی جو پیہو کے ہاتھ میں دیکھتے ہی بدل گئی۔ یہ اسٹار بورن لائٹ کمپاس ہے جو الکا سے بنا ہوا ہے اور جو آپ کی پیدائش پر گرا تھا۔ 53۔ یہ ڈیزائن ODP عناصر تھی اور اس کے اپنے تھیلے میں ایک شیشی نکالی۔ ایک آنسو اور برائے مہربانی۔ پیہو ہچکچاتے ہوئے پھر ایک کو گرنے دو۔ کمپاس نے آنسو جذب کر لیا اور اس کی سوئی لرزتی رہی اور پھر جنوب مشرق کی طرف اشارہ کیا اور روشنی کے نقطوں کی تیرتی ہوئی پنگھٹی پیش کر دی۔ یہ اب آپ کے والد کی DNA کو ٹریک کرتا ہے اور اس کی بازگشت پورے ملک میں ہوتی ہے۔ اور زارکون کے اینکرز؟ پیہو نے پوچھا۔ موری کاکا مسکرایا۔ وہ بھی۔ جھونپڑی اچانک کراہنے لگی اور باہر دھواں اٹھ اٹھا۔ پیج نمبر 54۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ پیہو نے کمپاس کو اپنے سینے سے ٹکرایا اور موتی اس کی طرف کہہ رہا تھا۔ پھر وہ ہم قسمت سے زیادہ تیزی سے آگے بڑھیں گے۔ 53۔ باب نمبر 8۔ بازگشت کے پل۔ پیہو اور موتی جتنا گہرا سرگوشی کرتے جنگل میں چلے گئے اور سب کچھ اتنا ہی اجنبی ہو گیا۔ درخت بھولی بصری زبانوں اور رازوں کی سرگوشی کرتے رہے اور آتش فشاں ستاروں سے لوری
کی طرح کامل میں ہم آہنگی میں گونجتی رہی۔ اچانک ایک ہو شامیانے سے ایک بہت بڑی شکل اتری، ان کے بالکل سامنے اتری اور موتی حیرت سے بھونکا اور پیچھے کود گیا۔ پیج نمبر 57 بی ڈیزائن او ڈی پی۔ تقریباً 4 فٹ اونچا کھڑا ایک پرانا الو تھا جس میں چاندی کی نوک دار پنکھ تھے۔ اس نے چاندی کے نوک دار پنکھ تھے۔ اس نے پیون دار میرون واسکٹ پہنا ہوا تھا اور جیب سے لٹکی ہوئی سنہری زنجیر اور پیتل کی اینک اور اس کی چونچ سے نیچے گرے ہوئے تھے۔ اس نے اس کا راستہ روکنے اور اپنی طاقتور کو پھیلانے کے لیے کہا، رکو۔ اس کی آواز گہری تھی اور پرسکون آواز تھی۔ کوئی بچہ سچ سنے بغیر اس کے راستے پر نہیں چلتا۔ پیہو نے آنکھ اٹھا کر دیکھا۔ کیا تم مجھ سے بات کر رہے ہو؟ الو نے کہا۔ درحقیقت میں پروفیسر ہوٹ ہوں۔ گرو گارڈین اور اسٹرابون پہیلیوں کا رکھوالا ہوں۔ وہ اپنے بازو پر ٹانگے ہوئے ایک چھوٹے سے تیلے میں پہنچا جو ایک قدیم طرمار نکالا جس پر ستاروں کی روشنی میں چمکتی ہوئی موم کی مہر بن گئی۔ پیہو کے حوالہ کیا۔ یہ آسمان سے کیا آیا ہے؟ اکیلے اپنے پیغام کو بولنے لگا۔ پیہو نے مہر توڑ دی۔ طرمار کی زندگی میں چمکتا ہوا ایک نرم نیلے ہولوگرام کو ہوا میں پیش کرتا ہے۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ پیج نمبر 59 وہاں روشنی میں منڈلا رہی تھی اس کے والد کی تصویر، جو شیشوں اور جڑوں کے مینار سے جگڑی ہوئی تھی۔ اس کا سایہ مڑا ہوا تھا اور پھیلا ہوا تھا، آہستہ آہستہ تاروں میں پگھل رہا تھا جو سانپوں کی طرح رینگتی تھیں۔ پیہو کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پروفیسر ہوٹ آہستہ سے بولا، زارقون کی لعنت وقت کو کھا جاتی ہے۔ یا وہ برداشت کر لے گا یا لمحات کے مستقبل کو ختم کر دیتا ہے۔ صرف ایک ستارہ پیدا ہونے والا وارث جو اس سوراخ کو دوبارہ لکھ سکتا ہے اور جو اسے توڑ بھی سکتا ہے۔ اور تم بچے اور ان کے گانوں کے ساتھ ہم۔ پیہو نے اسکرول کو پکڑا اور موتی کو اپنی اداسی میں محسوس کرتے ہوئے اسے قریب سے دبایا۔ لیکن میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے سرگوشی کی۔ پیج نمبر 16 پروفیسر ہوٹ نرم سے مسکرایا اور دوبارہ اسے بازو سے نیچے پہنچا اور اس نے دوبارہ سے پتلا لحاف نکالا اور اپنے پنکھ کے کہکشاں کی طرف چمکتا رہا۔ یہ ایک فیڈر کوئل ہے جو مائع ستاروں کی روشنی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اسے لکھنے کے لیے استعمال کریں اور جو سچ ہونا چاہیے وہ سچ تمہیں دکھ جائے گا۔ وہ قریب جھکا۔ اس کے ساتھ لکھی ہوئی سچائیوں میں بھرپور ایک توڑ سکتی تھی۔ جھوٹ کی سیاہی زندگی راکھ کر سکتی ہے۔ پیہو نے لحاف لے لیا اور اس کی ہتھیلی میں آہستہ سے گھوم رہا تھا جیسے اس نے اسے پہچان لیا ہو۔ لیکن یاد رکھیں، ہوٹ نے اپنے پروں کو آہستہ سے پھڑپڑاتے ہوئے خبردار کیا، آپ کے لکھے ہوئے ہر سچ کی یادداشت کی قیمت ہوتی ہے۔ اپنی سچائیوں کو سمجھداری سے چنو۔ درختوں سے زور زور سے سرسراہٹ ہوئی اور جیسے ہی اسے آگے کی طرف زور دے رہا ہو۔ بی ڈی ای او عناصر سی سی میٹن گیلری۔ اب جاؤ، الو نے کہا۔ آگے کا راستہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، خود وقت کا بھی نہیں۔
ایک آخری آواز کے ساتھ پروفیسر ہو دھند میں بڑھ گیا اور طلوع آفتاب کی طرح غائب ہو گیا، پر ایک پیہو نے اپنی تھیلی میں ہلکے سے چمکتے ہوئے اسکرول کوئل کے نقشے کو چلو موتی، اس نے اپنی آواز کو مستحکم کرتے ہوئے، ہم قریب آ رہے ہیں اور میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ موتی نے آہستگی سے بھونکا اور وہ مل کر ستاروں کی روشنی میں ہمت سے رہنمائی کرتے ہوئے سرگوشی کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ ای بی ڈیزائن باب نمبر 9 بھولے ہوئے گانوں کی سرزمین، وسپرنگ ویڈنز نرم جامنی روشنی میں نہائے ہوئے کلیئرنگ میں پتلا ہو گئے۔ خاموشی جادو کے ساتھ چمک رہی تھی اور درختوں کے پتوں کے دروازے ڈراموں کی طرح دھیمی دھیمی آواز میں گونج رہے تھے۔ پیہو نے ہورڈ کی ہدایت کو سمجھتے ہوئے آگے چلنا ضروری سمجھا۔ کلیئرنگ تھپ، ایک جھونپڑی چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس نے دیکھا کہ مرغی کی ٹانگیں بدل گئی ہیں۔ موتی بولا، اس کے کان جھکے۔ لیکن پیہو نے حیرت سے ہام گئی۔ جھونپڑی ایک جاندار کی طرح کھڑی ہو گئی اور ایک لکڑی کے تختوں کے درمیان پنکھ پھنس گیا تھا۔ پنجے کائی والی زمین میں جڑ گئے۔ ایک ٹیڑھی چمی پھاپڑی کے دل شکل کو دھواں ہوا۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سے ایک گہری اور کھردی آواز آئی، اگر آپ سچائی کی تلاش میں آئے ہیں تو اپنے پاؤں اور اپنے شکوک و شبہات کو مٹا دیں۔ پیہو اندر داخل ہوا اور موتی احتیاط سے اس کے پیچھے پیچھے۔ اندرونی حصہ چمکتے ہوئے برتنوں اور لٹکتی ہوئی جڑی بوٹیوں اور تیرتی ہوئے لحافوں سے بھرا ہوا تھا جو خود نوٹ لکھ رہے تھے۔ بیچ میں ایک بوڑھا آدمی کمبھی کے تکیے والے اسٹول پر بیٹھا تھا۔ پیج نمبر 65۔ اس کی چھال جیسی جلد، چاند جیسی آنکھیں، زندہ بلیوں سے بنی ہوئی چوٹی جو بولتے مروتی اور پھول جیسی آنکھیں۔ آخرکار ستارہ پیدا ہونے والی لڑکی۔ اس نے جامنی رنگ سے چیز کو بھانپ لیا۔ تم کون ہو؟ پیہو نے آہستہ سے بولا۔ مجھے موری کاکا کہو۔ میں نے ایک بار تمہارے والد کو ستاروں کی روشنی کی آواز میں جوڑنے کا طریقہ سکھایا تھا۔ اس نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ آپ کے پاپا، وہ صرف ایک سائنسدان نہیں تھے، وہ آخری اسٹار بورن کے گارڈین تھے۔ انہوں نے جادوگر کے جادو کی موسیقی کو دھند میں ڈالا اور ایک ساتھ مل کر شفاف بخشی اور حفاظت کی پابند حقیقت کو چھپایا۔ وہ قریب جھکا اور اس کی سانسیں جیسے پودینے کی کائی کی طرح رک گئی۔ زارقون اس کا سب سے ذہین اور طالب علم تھا، یہاں تک کہ تاریخ و توانائی کے تجربے اس کی روح کو گھما دیا تھا۔ کمرہ مدھم ہو گیا اور وہ بلیک ہول میں گر گیا، باہر نکل آیا اور غلط موری کاکا کی چوٹی سے ایک بیل قریبی دنیا کی طرف پھسل گئی اور جس سے سیاہ شیشے اور تاروں سے بنے ایک مینار کو کاٹا اور پیش کیا۔ اس نے ایک شیڈول ٹاور بنایا جس میں ایک جیسی جیل میں خود کو امیدوار پالتی تھی۔ پیہو کا دل دھڑکا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں وہ پاپا کو رکھ رہا ہے۔ موتی کاکا نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی ہاں، جب تک آپ کے والد خواب دیکھتے ہیں ٹاور ان کی یادوں کو پالتا ہے۔ ہمیں جلدی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک لکڑی کے ڈبے سے موری کاکا نے چاندنی
کی ایک چھوٹی سی گھنٹی نکالی اور جس کی شکل عجیب سی سرپل کہکشاں والی تھی۔ اچھا چمک رہا تھا لیکن آواز نہیں بنا رہا تھا۔ یہ ایک سلور بیل ہے۔ اس نے اسے ایک حوالے سے بتایا کہ اسے بجائیں اور یہ وقت کے ساتھ پیچھے کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ سایہ داروں کو الجھا دے گا اور انہیں بھول جائیں کہ انہوں نے آپ کو دیکھا کبھی بھی، کبھی اس سے پہلے بھی۔ پیہو نے گھنٹی کا سہارا لیا۔ یہ گرم تھا لیکن ہوشیار رہو، موری کاکا نے اسے خبردار کیا۔ بہت زیادہ ٹرولرز اور یہاں تک کہ آپ بھول سکتے ہیں کہ آپ کا تعلق کس لمحے کس کے ساتھ ہے۔ سنجیدہ پہلو پر سر ہلاتے ہوئے پیہو آگے بڑھے۔ میں اسے صرف اس وقت استعمال کروں گی جب ہمیں کرنے کی ضرورت ہوگی، وعدہ رہا۔ BAD عناصر 3 موری کاکا جھونپڑی اچانک کانپ گئی۔ باہر ہوا سخت سے سخت چل رہی تھی۔ اب جاؤ۔ اور وہ کھڑی ہوئی۔ ہوائیں دیکھنے والوں کو لے جاتی ہیں۔ اس نے اس کا ایک پچھلا دروازہ کھولا جو انگوروں کی بولیوں کی جڑوں کے پیچھے تھا۔ شیڈ ٹاور کا راستہ آئنہ جھیل سے شروع ہوتا ہے لیکن آپ کو پہلے کھوکھلی باگزش سے گزرنا ہوگا۔ مضبوط رہیں، یاد رکھیں۔ اور اس نے ہلکی سی اس کی پیشانی کو چھوا۔ خاموشی میں گائیے گا، گانے بھی دنیا کو بدل سکتے ہیں۔ پیہو نے احترام سے سر جھکایا۔ شکریہ موری کاکا۔ موتی کے ساتھ دم کو بہادری سے ہلاتے ہوئے وہ ایک بار باہر نکل گئی اور اسکرول کوئل کی گھنٹی کو بجانے لگی۔ ہمت کر کے بحفاظت آگے راستے میں چلنے لگی۔ پیج نمبر 69 باب نمبر 10 شیڈورز کے ذریعے کیچڑز۔ اس کے پیچھے کے درخت پتلے ہو گئے اور آگے ایک کھلا خلا کیا جو گودلی میں لپٹا ہوا تھا اور اس کی ایک تنگ نازک نظر والے پل کے گرد گھومنے میں چٹانوں کی دھند چھا گئی تھی۔ یہ شیشے کی طرح چمک رہا تھا، بغیر رسیوں کے، بغیر کسی ریل کے میں متعلق تھا لیکن یہ پتھر کا نہیں تھا۔ یہ خوف زدہ آہوں سے بنی ہوئی تھی جو کہ ہر ہوا کی جھونپڑی کے ساتھ ٹمٹماتی اور بھولی بسری آوازیں گونجتی تھیں۔ پیہو نے نگل لیا اور یہ باگزشت کے پل تھے۔ موری کاکا نے صحیح کہا تھا۔ موتی نیچے گر گیا اور ہکیاں اٹھ رہی تھیں۔ درمیانی ہوا کے ایک نشان نمودار ہوئے۔ چمکتے ستاروں کی روشنی میں لکھا ہوا تھا، پاس ہونے کے لیے سچ کو آپ کا ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ احتیاط سے آگے بڑھی اور کرنچ گئی۔ جس کے لمحوں میں پیہو نے بوٹ نے پہلی سانس کی تختی کو چھوا اور ہوا کھل گئی۔ ایک گھومتا ہوا ہولوگرام ان کے ساتھ زندگی کی طرف جھلملا رہا تھا، ماضی کی ایک تصویر۔ ڈیڈی، پیہو نے ہانپ کر کہا۔ BD عناصر اور وہاں تھا زندہ ہنستا ہوا ایک نقشہ جہاں پر اس کو اپنا باپ نظر آ رہا تھا۔ پیہو، اس نے آواز سے دھندلا ہوا گونجی، میں حاضر ہوں، میرے پاس بھاگو۔ وہ ہانپ کر ایک قدم اٹھایا لیکن موتی چیخا تیز ماتم سے، اپنے آپ کو اس کے سامنے پھینک دیا۔ اس کے والد کی شبیہ گڑبڑا گئی کہ اس کی آنکھیں کھوکھلی اور مسکراہٹ پگھل رہی تھی۔ یہ وہ نہیں ہے، پیہو نے سرگوشی کی۔ یہ پل میرا امتحان لے رہا ہے۔ نیچے کی ندی کی بلبلاتے ہوئے گھومتا اور وہ مایا سایہ کہیں گم گیا۔ اسکرول کے دنوں کی جھلکیوں کے ساتھ بدل گئے۔ لوریاں مما کی گنگناتی رہی اور پیہو نیچے لہرا لہرا کے چلتی رہی۔ ایک غلطی وہ ہمیشہ پیج نمبر 73
ایک غلطی وہ ہمیشہ کے لیے پھنس کر رہ جائے گی۔ وہ اپنے ماضی کو لوپاس میں زندہ کرتی، وہ چلتے ہوئے ہر قدم ایک اور ہولوگرام میں لے گئی، اور اس کی ماں رو رہی تھی، اور وہ دن پاپا اور غائب ہو گئے تھے۔ وہ سوچتی رہی اور اس طریقے سے آگے چلتی رہی، ناکام یادوں کے ساتھ۔ یاد بوجھ نہیں ہوتی، وہ دھڑکنوں کو دبا دیتی ہیں۔ پھر ایک تختہ غائب ہو گیا، وہ ٹھوکر کھا کر نیچے گری۔ کیوں؟ وہ ہانپ کر بولی۔ اس کی نیا نشان روشن ہوا، صرف سچائی ہی راستہ بنا سکتی ہے۔ اس کی آنکھیں کھلیں اور دل دھڑکا۔ سچ، اس نے زور سے بولا۔ پیج نمبر 74۔ پیہو نے جھکا، اور مجھے یاد کیوں نہیں آتا کہ موم بتیاں تھیں، اور شاید وہ کوئی گانا تھا۔ ہلکی ہلکی گھنٹی ہوا میں گونج رہی تھی۔ پل کے کنارے ایک پتھر ایک پیغام لکھا ہوا تھا، کراسنگ کی قیمت، ایک خوشگوار یاد۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہے تو اپنے ذہن کو بدلو، ذہن پہ زور ڈالو۔ پیہو نے اس کے دل کو چھوا، اور اس بات نے پیہو کے دل کو چھوا، اور وہ ہلکا سا اس کا درد کم ہوا۔ لیکن آگے جادوگھر کی سنہری سپائر افق پر چمک رہی تھی۔ چلو موتی، اس نے سرگوشی کی، اور اس کی آواز مزید مضبوط ہوئی۔ ہم تقریباً وہاں پہنچ چکے ہیں۔ وہ ہاتھ ملا کر وہ انتظار کا دائرہ اور اس کی طرف بڑھ گیا، اور وہ چلتی رہی ہلکے دل کے ساتھ۔ لیکن یادیں اس کا ساتھ نہیں چھوڑتی، لیکن مقصد میں کامیابی سچ کی روشنی سے ملے گی۔ چیپٹر نمبر 7، سارکون نامہ لعنت۔ اس کہانی کو آگے سننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، چلڈرن اسٹوری چینل، اور اس کے علاوہ ہمارے ٹک ٹاک کے چینل کو فالو کریں۔ تھینک یو سو مچ۔